ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں۔ یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ، اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو، حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حطۃ کی بجائے
हिंततुन फी शआरतिन कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है गंदुम अपनी बाली के अंदर, और बगैर सजदा किए अंदर दाखिल हो गए। इस बारे में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 59 में फरमाते हैं, उन जालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला। इस बात से उनकी हठ धर्मी और सरकशी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है, और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अहकाम इलाही के साथ इस्तेहज़ा व मजाक उनके लिए मामूली हैसियत रखता था। ये हकीकत है कि जब कोई कौम अखलाक व किरदार के लिहाज से इस कदर जवाल पजीर हो जाए तो वो अहकाम इलाही के साथ इसी तरह का सुलूक करती है, और जब किसी कौम की हालत इस हद तक खराब हो जाए तो उस पर अल्लाह की तरफ से अताब जरूर नाजिल होता है। चुनाचे उन पर भी अजाब इलाही का कोड़ा बरसा। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 59 में फरमाते हैं, हमने भी उन जालिमों पर उनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। इन लोगों ने अपनी हठ धर्मी की वजह से अल्लाह के अहकामात में तब्दीली की। इस तरह आयात इलाहिया में तहरीफ का दरवाजा खुला और ये लोग तौरात और कलाम इलाही में तब्दीलियां करने लगे। बनी इसराइल में ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। नतीजा ये कि उन पर अजाब नाजिल हुआ। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ताऊन एक अजाब है जो बनी इसराइल पर या तुमसे पहले किसी उम्मत पर भेजा गया। चुनाचे बनी इसराइल पर अजाब नाजिल हो गया। इसकी वजह से एक ही दिन में 20,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ये देखकर वो अल्लाह से पनाह मांगने लगे। किस कदर अजीब लोग थे। अल्लाह की आयात को मजाक का निशाना बनाया, कलाम इलाही में तहरीफ की। इसके नतीजे में ताउन ने दबोच लिया तो मुआफिया मांगने लगे। बहरहाल इस तरह उनकी जिंदगी फिलिस्तीन में शुरू हुई। उन पर कुछ हाकिम हुकूमत करते रहे ताकि उनके दुनियावी मामलात सुलझ जाएं। अंबियाए किराम उनके दीनी मामलात में तरबियत करते रहे। उनका दीन बादशाहत से जुदा था। दीन अलहदा हो गया और हुकूमत अलहदा हो गई। हुकूमत और इक़्तिदार याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद में था, और नबूवत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावा की औलाद में थी। अंबियाए किराम रुश्द व हिदायत का काम करते रहे। उनसे मुशावरत भी रही, लेकिन दुनियावी मामलात की बागडोर सिर्फ बादशाहों के हाथ में थी। हुकूमत और नबूवत की ये जुदाई यूशा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हुई। यूशा अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे वो उनके बादशाह भी रहे और वो नबूवत से भी सरफराज थे। यूशा अलैहिस्सलाम की वफात मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 27 साल बाद हुई। आपने 127 बरस की उम्र पाई।